السلام علیکم۔ ناول میں بنوں تیری تقدیر پیا، رائٹر رافعہ شیخ۔ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ وہ سہج سہج کر چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ڈر تھا کہیں لمبے گاؤن میں الجھ کر گر ہی نہ جائے۔ جب سے وہ اپنے گھر آئی تھی، حمزہ کی ہر 10 منٹ بعد آتی کال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ آج صبح سے صرف 2 بار کال آئی تھی، جس کا مطلب تھا وہ بہت مصروف ہے۔ مصروف کیسے نہ ہوتا؟ انادل کو پورے وثوق کے ساتھ جو لے جانا تھا، ہمیشہ کے بندھن میں باندھنا تھا، بہت سے لوگوں کی دعاؤں سمیت اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ انادل ہال کے برائڈل روم میں پریشان سی سب کی ہنسی مذاق میں رچی بسی گفتگو قہقہے سن رہی تھی۔ سامیہ کہاں تھی اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ خرم کے لینے آنے پر اسے بھیجتی، خود پارلر میں ہی تھی۔ انادل میرون بال گاؤن میں ہم رنگ حجاب اوڑھے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ امیمہ، ہادیہ اور مہر النساء بیگم نے اس کے آتے ہی نظر اتاری تھی۔ ہادیہ اور خرم کے چہروں پر بھی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ہادیہ پنک کلر کی فراک میں مہر النساء بیگم کے ساتھ مہمانوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ امیمہ انادل کے ساتھ تھی۔ اسجد صاحب اور خرم کال پر مصروف تھے، کسی کو ایڈریس سمجھاتے تو کبھی ارینجمنٹ چیک کرتے۔ انادل کنفیوز اور پریشان سی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ آپ نا جامعہ کو دکھائیے گا آپ ہی۔ وہ جب تک اسے دیکھتی رہی تھی، اس نے برائڈل ڈریس نہیں پہنا تھا۔ انادل کو بھی لگ رہا تھا وہ آج بھی اپنا قیمتی لباس ہی پہنے گی۔ ہاں آ تو جائے میڈم، پھر ہی تو دیکھیں گے۔ مجھے تو سوچ کے ہی ہنسی آ رہی ہے، وہ لہنگے میں کیسے لگے گی؟ امیمہ نے مذاقاً کہا تو انادل نے خفگی سے دیکھا۔ وہ پتہ نہیں کیا پہنے گی آپ ہی، اللہ جانے وہ کب کیا کر جاتی ہیں۔ وہ پریشان سی اس کے تیار ہو کر آنے پر مہمانوں کا ری ایکشن سوچ کر پریشان تھی۔ جامعہ سر سے پاؤں تک چادر میں انادل جہاں تھی وہاں پہنچی۔ منہ سے چادر ہٹانے پر امیمہ اور انادل تو غش کھاتے کھاتے بچے۔ یار دل، تم نے یہ گاؤن کیسے پہنا ہے؟ مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اتنی مشکل سے نظروں سے بچ کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ میرے جاننے والے دیکھ کر میرا مذاق بنائیں گے، اب دیکھ لینا۔ وہ چادر سامنے صوفے پر پھینک کر پہلی دفعہ کسی چیز سے ڈر رہی تھی، وہ بھی ایک معمولی سی چیز۔ آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں، کوئی کیا کہے گا بھلا؟ یہی کہ آپ اس اسٹائل میں پیور بیوٹی لگ رہی ہیں۔ انادل نے آج سے پہلے کب جامعہ کو اس طرح دیکھا تھا؟ وہ خود بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ جامعہ نے بول بول کر اس کے میک اپ میں رد و بدل کروایا تھا۔ جامعہ کے کھلے بال دونوں طرف سے آگے تھے، کانوں میں جھمکے جو اس کا کان دکھا رہے تھے، بندیاں پہنے، چوڑیوں سے ہاتھ بھرے، فیس پر لائٹ سا میک اپ کیے، وہ دل میں اترے جا رہی تھی۔ انادل اس کے مقابلے میں زیادہ حسین لگ رہی تھی، چونکہ جامعہ نے اس طرح نہ ہی کبھی کپڑے پہنے تھے، نہ ہی بندیاں، جھمکے، چوڑیاں پہنی تھی۔ اس کا روپ نیا اور انوکھا لگ رہا تھا، وہ ہر دوسرے دیکھنے والے کو متوجہ کر رہی تھی۔ میثم بھائی تو گئے بھائی، اور حمزہ کا تو پوچھو ہی نہیں، آتے ساتھ انادل کو دیکھ کر ہال سے ہی نہ لے جائے۔ میثم لحاظ کر لیتا ہے، لیکن حمزہ بالکل نہیں۔ تم دونوں یہاں بیٹھ کر اپنے اپنے ہسبینڈ کی برائیاں کرو، میں چلتی ہوں۔ امیمہ جامعہ کی روشن صورت دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ وہیں انادل نے سن کر بلش کیا۔ امیمہ کو اذان کا میسج موصول ہوا تھا، وہ باہر ہال میں بلا رہا تھا، اس لیے وہ ان دونوں کو چھوڑ کر ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں بہت اوور لگ رہی ہوں دل، میں منہ دھو آتی ہوں۔ شیشے میں خود کو دیکھتی پریشان سے جامعہ انادل کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ آپ یقین کریں بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ کچھ کریں نا، حمزہ میرے آنے والے ہیں، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ انادل نے اپنی بے چینی اس کے سامنے رکھی تو جامعہ سب بھاڑ میں ڈالتی حیرت سے پلٹی۔ مطلب تم نہیں جانا چاہتی حمزہ کے ساتھ، یعنی اپنے میر صاحب کے ساتھ؟ ہائے مجھے تمہاری کچھ دن پہلے والی بات یاد آ رہی ہے جب کہہ رہی تھی جامعہ صبح سے حمزہ سے بات نہیں ہوئی، دیکھا بھی نہیں ہے، مجھے رونا آ رہا ہے۔ جامعہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنستے ہوئے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انادل نے سرخ پڑتا چہرہ جھکا دیا۔ بس ایسے ہی شرماتی رہو گی تو اپنے میر صاحب جو جعلی ٹام کروز ہیں، ان کو سب کیسے معلوم ہوگا؟ جامعہ مسلسل اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ وہ شرماتی ہوئی
اسے مزید شرارتی لہجہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جعلی ٹام کروز نہیں ہے، انادل ہولے سے منمنائی۔ زامیہ نے سن کر زوردار قہقہ لگا کر اسے خود میں سمو لیا۔ کیوٹ سی دل، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تمہارے میر صاحب تو گئے، امیمہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میثم لحاظ کر لے گا، لیکن حمزہ تمہیں دیکھتے ہی کہے گا میں اپنی اینا کو لے جا رہا ہوں، آپ لوگ یہ رسمیں میثم کے ساتھ کریں۔ زامیہ ہنستے ہوئے حمزہ کی نقل اتار رہی تھی۔ اسے بھول چکا تھا وہ کچھ دیر پہلے اپنے میک اپ اور ڈریس کو لے کر رو رہی تھی۔ انادل اس کی ایکٹنگ پر جھینک کر ہنسنے لگی۔ زامیہ نے اس کے سر پر محبت لٹاتے انداز سے بوسہ دیا تو انادل کی آنکھیں جل ملا گئیں۔ ہمیشہ خوش رہنا اور مجھے ساری انفو دینا، اور مجھے نا جلدی آنی بنانا، اور بیبی کا نام میں رکھوں گی، گٹھی بھی میں ہی دوں گی۔ مجھے اپنا بھانجا بھانجی حمزہ یا تمہاری طرح بھولا بھالا نہیں چاہیے، اسے اپنی آنی کی طرح ہونا چاہیے۔ انادل ہونق سی اس کی باتیں یا اپنے اور حمزہ کے لیے برائی سن رہی تھی۔ انادل اس سے پہلے زامیہ کے لفظوں میں غوطہ زن ہو کر انہیں سمجھتی۔ حمزہ اور باراتیوں کے آنے کا شور برپا ہو گیا، اور یہاں زامیہ کی شرارتیں مزید بڑھتی ہی چلی گئیں۔ حمزہ وائٹ کرتا شلوار پر گولڈن کلر کی واسکٹ پہنے سحر انگیز شخصیت بنا ہال میں جا رہا تھا۔ سنہری آنکھوں سے پھوٹتی خوشی اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ سرخ و سفید سی رنگت آج کچھ زیادہ ہی کھل رہی تھی۔ بیرڈ پر مخصوص سی مسکراہٹ سب کو سحر میں ڈال رہی تھی۔ سکینہ بیگم حمزہ کے دائیں جانب ایک ہاتھ سے اپنے ساڑی کا پلو پکڑے دوسرا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ میں ڈالے ہوئی تھی۔ وہیں وجاہت صاحب ڈنر سوٹ پہنے حمزہ کے بائیں جانب کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ استقبال کے بعد حمزہ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ حمزہ کی بے چینی وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی اینا ابھی تک نظروں سے اوجھل پتہ نہیں کتنے وقت بعد اس کے سامنے آنی تھی۔ حمزہ کے آنے کے کچھ دیر بعد میثم اور زامیہ کے دادا ابو سمیت اس کے بابا اور سوتیلی ماں بھی مہمانوں کے ہمراہ ہال میں پہنچے۔ میثم کا اس کا ری ایکشن سوچ کر برا حال تھا جب وہ اپنے بابا سمیت اسٹیپ مدر کو دیکھے گی۔ ان کا بھی پروقار سا استقبال ہوا۔ میثم بلیک شیروانی میں دراز قد لیے جا رہا تھا۔ لائٹ براؤن آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ تشویش بھی تھی۔ دادا ابو نے اسے ریلیکس رہنے کا کہا تھا، لیکن وہ زامیہ کا اسپیشل دن برا نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے پیرنٹس سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ زامیہ کی ڈریسنگ اس کے پیرنٹس کو دیکھ کر دماغ سے نکل چکی تھی۔ اب نئی ٹینشن میں گھرا ہوا مسکرا کر سب سے مل رہا تھا۔ حمزہ اور اس نے مل کر اپنی شاپنگ کی تھی۔ ان کی بیویوں کو ان دونوں کی شاپنگ سے غرض نہیں تھی، تو ان دونوں نے یہ کام مل کر انجام دیا تھا۔ حمزہ مسکراتی آنکھوں سے اس سے گلے ملا۔ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی پر کچھ پل آنکھیں سکیڑے دیکھنے لگا۔ اس کے سب بتانے پر وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ ہال میں گانوں کے بول کے ساتھ کافی شور شرابہ بھی تھا۔ مہمانوں سے ہال بھر چکا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے زامیہ چڑیل نامی دلہن سے بچنے کا، ورنہ پھر نہ کہنا وان نہیں کیا یا دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ حمزہ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر اسے تنگ کرنے لگا۔ میثم نے ترچھی نظروں سے اسے گھورا۔ اب تو یہ حادثہ ہو چکا ہے حمزہ، ایسے حادثے تو میری زندگی میں روز ہوں گے۔ ذرا میری شکل غور سے دیکھ لو، کبھی میرا منہ ٹوٹا پھوٹا ملے تو سمجھ جانا زامیہ نے کسی بات پر پیٹ ڈالا ہے۔ میثم اس کے مذاق پر خود اپنا مذاق بناتے ہوئے بے چارگی سے بولا تو حمزہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ بات بات پر مسکرانا یا ہنسنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آج کل دل بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ فی الحال تو آج تمہاری بیوی رخصت ہوتے ہی کہیں بھاگے گی، میری بیوی نے بتایا ہے۔ حمزہ دوبارہ ہنستے ہوئے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ بھاگنے کے ہر راستے مجھ تک ہی آتے ہیں۔ میثم مسکراتی نظروں سے سر پر ہاتھ پھیرتا بولا تو حمزہ نے آنکھ ماری۔ مام، اینا کو اب لے بھی آئیں، ہمیں آئے ہوئے پورے 15 منٹ اور 19 سیکنڈ ہو گئے ہیں۔ سکینہ بیگم اس کے نزدیک پہنچی تو حمزہ نے غصہ پیتے ہوئے کہا۔ میثم نے بھی فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تو دیکھنے سے پہلے بتا سکتا تھا، زامیہ نے اس کی بات نہیں مانی ہوگی۔ آج بھی سر جھاڑ منہ پھاڑ کپڑے پہنے دلہن بن گئی ہوگی۔ یاد آنے پر میثم کو دوبارہ صدمے کا دورہ پڑا۔ لے آتے ہیں، انہیں ہی لینے جا رہے ہیں، تھوڑا صبر کر لیں، سب کیا کہیں گے۔ سکینہ بیگم نے اپنے بے صبرے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں دکھائی۔ ابھی جا کر لے آئے آنٹی،
اب کے میسم بھی بول پڑا تو وہ دونوں کی حالت پر ہنستے ہوئے ان دونوں کو لینے چلی گئی۔ دادا ابو بھی برائڈل روم میں ہی موجود تھے اور زامیہ کے صدقے والے جاتے ہوئے اس کی ڈریسنگ دیکھ کر ہنسنے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ انادل اور زامیہ کو باری باری لایا گیا۔ پہلے انادل کو لایا گیا۔ انادل کے گھر والے اس کے دائیں بائیں گھیرے ہوئے لیتے آ رہے تھے۔ حمزہ نے اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ اصغر صاحب اور مہر النساء بیگم نے اس کے دیکھنے پر ہاں میں سر ہلایا تو انادل نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی ہو اینا، میری نظر ہی نہ لگ جائے، اور اگر اتنے سارے مہمانوں میں سے کسی کی نظر لگ گئی تو چلو ہم ابھی چلتے ہیں۔ انادل کی نظریں اٹھنے سے انکاری تھی۔ شرم و حیا کا پیکر بنی انادل اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اوکے، بس مذاق کر رہا تھا، ایسے تو نہیں دیکھو۔ حمزہ ہنستے ہوئے اس کی پھٹی آنکھوں میں پھونک مارنے لگا۔ انادل فوراً سیدھی ہوتی ارد گرد دیکھنے لگی، کسی نے دیکھا تو نہیں تھا۔ دھڑکن پورے وجود میں دھڑک رہی تھی، ایسا لگتا تھا دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ایسی سچویشن پہلے فیس نہیں کی تھی، اسے بس رونا آتا تھا، لیکن زامیہ نے کہا تھا رونے سے میک اپ خراب ہو جائے گا اور حال میں سب اس پر ہنسیں گے۔ اسے حمزہ سے اپنے دل کی بات کہنی تھی، لیکن دل کی منتشر دھڑکنیں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے والی کو بھی لے آئے۔ میسم نے دادا ابو کو دیکھ کر دہائی دی تو وہ مسکرا کر ہادیہ کو جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ ہادیہ اور دادا ابو کے ساتھ زامیہ غصے سے کچھ کہتی ہوئی آتے دکھائی دی۔ بس یہی وہ پل تھا، میسم نے اپنا ہارا ہوا دل دوبارہ ہار دیا تھا۔ ڈیپ ریڈ لہنگا جو اس نے بہت شوق اور پسند سے اس کے لیے نکاح پر لیا تھا، وہ آج پہنی اس کی دلہن بنی ہوئی تھی۔ زامیہ کی جانب سے یہ سرپرائز اس کے لیے دنیا میں ملنے والی ہر سرپرائز سے مختلف اور انوکھا تھا۔ ہادی، میں گر جاؤں گی، اس 100 میٹر کے لہنگے کو تو پکڑوں۔ ایک ہاتھ سے لہنگا تھامے اور دوسرے ہاتھ سے زامیہ کو پکڑے، ہادیہ پریشان سی بار بار لہنگے کو اٹھا رہی تھی۔ دادا ابو نے دوسرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ سیڑھیوں کے 3 اسٹیپ اوپر موجود میسم بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ تیسری سیڑھی کے آخر پر زامیہ پھسلنے ہی والی تھی۔ میسم نے آگے بڑھ کر اس کے گرد حصار باندھ کر تھام لیا۔ فوٹوگرافر نے جہاں پکچر کلک کی وہیں کچھ منچلوں نے سیٹی بجائی۔ آنکھیں ہٹا لو میسم، ایسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہو، میں گرتی نہ تو پھر دیکھتے اس لہنگے اور تمہارا کیا حال ہوتا۔ وہ دھمکی دیتی، سیدھی ہوتی اور جا کر اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ دونوں کپل کے اسٹیج تھوڑے فاصلے پر تھے۔ انادل کے آنے کے بعد حمزہ نے کہیں نہیں دیکھا تھا اور انادل سے باتوں میں ایسے مصروف تھا جیسے کافی سالوں سے اس نے انادل سے کوئی بات نہیں کی تھی یا دیکھا نہیں تھا۔ رسمیں شروع ہوئی، فوٹو سیشن ہوا۔ 3 گھنٹے کی تقریب میں زامیہ جھنجھلا چکی تھی، وہیں انادل کو نیند کے غش آ رہے تھے۔ زامیہ کے پاس اس کے بابا پہنچے تو اس نے شاکی نظروں سے دادا ابو اور میسم کو دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ اس کے سر پر رکھنا چاہا۔ دادا ابو نے نظروں سے اسے سر آگے کرنے کا اشارہ دیا، وہیں میسم نے بھی اسے نظروں سے اپنا سر پیچھے کرنے سے روکا، ورنہ زامیہ کی زندگی میں اب ان کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ ان کی تنبیہی یا التجائیہ نظروں سے مجبور ہو کر زامیہ نے اپنا سر ان کے آگے کر دیا۔ دونوں میاں بیوی نے خوش رہنے اور بہت سی دعائیں دی۔ میسم مسکرا کر دعا وصول کر رہا تھا، جبکہ زامیہ کا چہرہ صفاٹ تھا، اسے ان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ دونوں دعائیں دیتے اپنے گھر دادا ابو کی اجازت سے چلے گئے۔ رخصتی میں زامیہ تو نہیں، البتہ انادل خود تو بے تحاشا روئی، لیکن ہر ایک آنکھ کو نم کر گئی۔ حمزہ اسے چپ کراتا رہا۔ گاڑی نکل کر میر ہاؤس روانہ ہوئی، وہیں زامیہ بھی میسم کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ بلیک آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ لائٹ براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں کی شرارت پڑھتے محسوس تھی۔ انادل کی دھڑکن پاس بیٹھا حمزہ بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے پورا ٹائم شاید ہی کوئی 2 بار اس کی آنکھوں میں جھانکا ہوگا۔ اس کی اتنی تیاری جو اس کے لیے تھی انادل نے صحیح سے دیکھی بھی نہیں تھی، اور حمزہ نے انادل کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ بس میسم اور زامیہ کو مسکرا کر دیکھ کر بیسٹ آف لک کا انگوٹھا دکھایا تھا۔ زامیہ نے دیکھ کر زیر لب اپنا تکیہ کلام جعلی ٹام کروز کہہ کر منہ چڑھایا تھا، وہیں میسم نے اسے بھی انگوٹھا دکھا کر روتی شکل بنا کر واضح بتایا تھا۔ انادل کے رونے دھونے سے بھی واقف ہے، حمزہ اس پر 2 حروف بھیج گیا۔
अनादिल को हमजा के कहने पर उसकी कुछ कजिन कमरे में छोड़ आई थी। हमजा ने कहा था कोई भी वहां 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठेगा। अनादिल की हालत नींद और थकन से खराब हो रही थी। हमजा तमाम मेहमानों को सी ऑफ करता। जब रूम में बास्केट के बटन खोलता पहुंचा तो देखा अनादिल चेंज किए रूम में अंधेरा किए सोई हुई थी। हमजा पे गुस्सा और सदमा ही लग गया। वो फौरन अनादिल के सर पर पहुंचा जो गहरी नींद में थी। वो यकीनन शावर लेकर आई थी। बालों से पानी की बूंदें तकिया गीला कर रही थी। साफ शफाफ धुली सी रंगत में वो सोई हुई थी। हमजा ने उस पर से कंफर्टर खींच कर उसे खड़ा किया। इस अचानक हमले पर अनादिल चीखने लगी थी। शट अप अनादिल! वो मुंह पर हाथ रखता गुस्से से कह रहा था। उसने अभी सही से देखा ही कहाँ था। वो सब कुछ उतार कर फेंकते आराम से सोती उसका आराम गारत कर गई थी। उसके गुस्से पर अनादिल बिना कुछ कहे मुंह खोले उसे तक रही थी। उसने अनादिल पर गुस्सा या कभी सख्त लहजे में बात ही कब की थी। आंखों में फौरन पानी तैरने लगा था। हमजा के चेहरे के तासुरात भी बहुत सख्त थे। अनादिल, रोना नहीं। मैं सिर्फ तुमसे कुछ चीजें चाहता हूँ। क्या तुम वो भी नहीं दे सकती हो अनादिल? सिर्फ तवज्जो और मेरी कुछ बातें मान जाना। उसके अलावा मैं चाहता ही क्या हूँ तुमसे? वो उसको मजीद करीब करता उसकी आंखों में देखकर कह रहा था। अंदाज नर्म था। उसका रोना पिघला देता था। मैंने आपके अलावा सच्ची किसी को नहीं देखा। वो रोती हुई मुखी में सर हिलाती कह रही थी। उसके जवाब पर हमजा के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट बिखरी थी। इनोसेंट स्लीपी ब्यूटी! मैंने ये नहीं कहा मेरे अलावा किसी को देखा। मैं कह रहा हूँ मेरी इजाजत के बिना ड्रेस चेंज क्यों किया? वो उसकी गर्दन में दोनों हाथ डाले पूछ रहा था। अनादिल हौले हौले कांप रही थी। वैसे ही शादी और अपनी दिली कैफियत से परेशान थी। थकन ज्यादा हालत अलग सोने को उकसा रही थी। ऊपर से हमदर्द की बातें। जामिया ने कहा था आपको सरप्राइज दूं, जाते ही ड्रेस चेंज करके फ्रेश हो जाऊं। अनादिल लबों पर जुबान फेर के निढाल सी हो रही थी। असल वजह बता गई। ये जामिया मेरे हाथों ही किसी दिन शूट होगी। ऐना, अगर कोई कुछ भी कहे तो तुम्हें मानने की क्या जरूरत है भला? मेरी वैलिड नहीं है, जामिया की है। उसने मेरे जज्बात पर कत्ल किया है। ये चुड़ैल लेडी मेरे हाथों जहन्नुम में जाएगी। हमजा सामने कांपती हुई अनादिल को नजरअंदाज किए जामिया की बात पर उसे शूट करने का सोच रहा था। नहीं, सिर्फ आपकी और आप ही की और जामिया की बात मानती हूँ। मुझे उलझन हो रही थी और इन कपड़ों में सच्ची। और ये देखें मेरे हाथ और मुंह पर निशान। इन कपड़ों के हेवी काम से खराशें पड़ गई थी, इसलिए भी चेंज किए हैं। सिर्फ जामिया की वजह से थोड़ी। वो आंसू साफ करती अपने दोस्त के हक में कहने के साथ साथ अपने हाथ उसके आगे करके दिखाने लगी जहाँ सफेद हाथों पर खराशों के निशान थे। उसे वाकई एलर्जी हो गई थी। मुंह पर भी नाखूनों के निशान थे। उसके नाखून देखकर चौंका जो नीले हो रहे थे। ऐना, तुझे सर्दी लग रही है, इधर आओ। हमजा सब गुस्सा भूले सब बातों को छोड़े उसकी हालत पर परेशान हो गया था। उसे जब सर्दी लगती थी तो उसके नाखून नीले हो जाते थे, होंठ और नाक भी सुर्ख हो जाते और कभी चिढ़ जाती थी। आनंद को पता नहीं चलता था। उसे बताना पड़ता था उसे सर्दी लग रही है। उमैमा ने उसे ये बात कितनी बार बताई थी और हमजा आनंद की हर बात हिफ्स हिफ्स रखता था। ये पहली बार हुआ था उसने आधी रात में शावर लिया था। हवा में खनकी बढ़ रही थी। ऊपर से शावर का लेना काम खराब कर गया था। हमजा उस पर 2 ब्लैंकेट डालता उसके बालों को टॉवल से खुश कर रहा था। क्या मैं सो जाऊं? सच्ची बहुत नींद आ रही है। आपने कल कॉल करके भी सारी रात जगाए रखा था। मेरी आंखें देखे रेड हो रही हैं, रोशनी चुभ रही है। अनामिका कंफर्टर के अंदर मुंह डाले निढाल सी कह रही थी। हमजा ने उठकर कर्टन्स ठीक किए। वहां से चांद की रोशनी हवा से हिलते पर्दों के साथ अंदर आ रही थी। हमजा चेंज करता शावर लेकर वापस आया। अनादिल सो चुकी थी। मैं स्लीपिंग ब्यूटी, मेरी गफलत से इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। वो तासुब से बोलता उसके पास लेट गया। उसकी आवाज कानों से टकराई तो अनादिल जो नींद में जाने को थी फट से आंखें खोल गई। क्या हुआ स्लीपिंग गर्ल? हमजा झुककर बारी बारी दोनों आंखों पर लब रखकर पूछ रहा था। अनादिल ने आंखें मीच ली। मुझे आपसे कुछ कहना है। अनामिका ने जोर से नीची आंखों शोर करती धड़कन कांपते लबों से बड़ी मुश्किल से कहा। हाँ कहो ना, मेरा दिल कान बना सिर्फ तुम्हें ही तो सुनता है। हमजा ने नाक दबाकर कहा। आप अनादिल नहीं कहा करें। उसने मुंह पर कंप्यूटर डालकर कहा। हमजा का सामना करना मुश्किल हो रहा था। बस इतना ही?
حمزہ جو خوش گمان ہو رہا تھا وہ کچھ اس کے لیے کہے گی، اس کی یہ بات سن کر وہ مزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہنسنے لگا۔ نہیں، ایک اور بھی بات ہے نا، آپ پہلے آنکھیں بند کریں پھر کہوں گی۔ انادل منہ پر سے کمفرٹر ہٹاتی اسے دیکھ کر کہتی، واپس پلکیں جھکا گئی۔ اوکے، میں ہم دونوں کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی حمزہ سمجھ رہا تھا، لیکن اسے انادل کا شرماتا چہرہ بھی دیکھنا تھا، اس لیے اسے یہ مشورہ دینے لگا۔ حمزہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد انادل کے ہاتھوں پر بھی ہاتھ رکھ دیا تھا، پھر اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ سپنوں میں کرتی رہتی ہوں ایک تاج محل تعمیر پیا، میرے من پہ قبضہ تیرا ہے، میں تیری ہوں تقدیر پیا، نہ سستی ہوں نہ میں ہیر پیا، میں بنوں تیری تقدیر پیا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے سرخ تپتے گالوں کے ساتھ انادل نے نرم آواز میں نظم سنائی جو اس نے کئی دن لگا کر مشکل سے یاد کی تھی، بار بار دہرائی تھی، مگر پھر بھی لائنز آگے پیچھے کر بیٹھی تھی۔ حمزہ کے ہاتھ رکھے ہونے کے باوجود اپنے تپتے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ حمزہ اس کے نرم لہجے میں کیے اظہار اور اس کے چہرے کے رنگوں میں محو تھا۔ اس کے ہاتھ رکھنے پر ہوش میں آتا، اسے خود میں بھیجتا، اس کے تپتے گال شدت سے چومنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس نے کتنی مشکل سے یاد کی ہوگی، مگر اس نے یاد رکھی، صرف حمزہ میر کے لیے۔ تھینک یو سو مچ اینا، اتنا پیار آ رہا ہے نا تم پر۔ ایک منٹ رکو، وہ کہہ کر سائڈ ٹیبل کی ڈراور کھولتا، منہ دکھائی کے طور پر اس کے لیے جو گفٹ لایا تھا وہ نکالنے لگا۔ ایک ہارٹ شیپ کا لاکٹ تھا، اس کے بالکل بیچ میں سرخ سا موتی لٹک رہا تھا، اور دوسرے کیس میں ایک نازک سی ہیرے کی رنگ تھی، اس میں صرف نازک سا ایک ہیرا لگا ہوا تھا۔ حمزہ نے پہلے انگوٹھی اس کی مخروطی انگلی میں پہنائی، پھر گلے میں چین ڈال کر اسے لاک کیا۔ انادل نیند سے بوجھل آنکھوں سے ان دونوں چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سینے پر لڑک کر سو گئی۔ وہ انتظار میں رہا کہ گفٹ دیکھ کر کچھ کہے گی، لیکن اس کی سلیپنگ بیوٹی کو ابھی نیند پیاری تھی۔ حمزہ شرارت سے کبھی اسے لبوں سے چھوتا، کبھی بالوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ نیند آنکھوں سے بے انتہا خوشی ملنے کے سبب دور تھی، وہ اس کے سو جانے کے بعد بھی بے تابانہ لمس اس کے چہرے پر چھوڑتا رہا تھا، جو اس کے اظہار نے، اس کے انداز نے جسے حمزہ میر کی محبت کو پھر سے بڑھاوا دیا تھا۔ زامیہ مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر خود ہی اٹھ کر میثم کے روم میں چلی گئی تھی۔ مہمان بیٹھے باتیں بنا رہے تھے، میثم نے سنا تو خود ہی سب کا منہ بند کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ زامیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی آپ لوگ احساس ہی کر لیا کریں، ان رسموں کو ادا کر کے آپ لوگوں کو جنت نہیں مل جانی ہے، میثم مکھڑے انداز سے کہتا، تن فن کرتا اپنے روم کی جانب چل دیا۔ دادا ابو نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ دونوں کے چہرے پر تھکن دیکھ چکے تھے۔ میثم روم میں پہنچا تو وہ خالی میثم کا منہ چڑھا رہا تھا، وہ بھول گیا تھا زامیہ نے کوئی پلان تیار کیا تھا۔ وہ شارٹ کٹ سے باہر کی لان کی جانب راستے پر مہمانوں سے بچ کر پہنچا۔ آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی، زامیہ کھڑکی سے لہنگا سمیت رسی کے ذریعے نیچے اتر رہی تھی۔ وہ اپنے روم کی کھڑکی سے اتر رہی تھی، میثم کے روم سے وہ اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ زامیہ بہت مشکل سے لہنگا سنبھالتی نیچے اترتی ہوئی میثم کی حالت کا سوچ کر اونچا ہنسی، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر زامیہ کی سانسیں ہی رک گئی تھی۔ آنکھیں حیرت سے باہر نکالے میثم کو سامنے کھڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ سینے پر بازو فولڈ کیے تمسخر اڑاتی نظروں سے اس کے پلان کو چوپٹ کر کے خوش ہوتا دیکھ رہا تھا۔ افسوس ہوا، آپ کا پلان تو آپ کے ہبی نے خراب کر دیا، میثم کہتا آگے بڑھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، پیچھے ہوتی ہوتی دیوار سے لگ گئی۔ میثم نے جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ شیشے دیکھ کر زامیہ کی سانسیں بند ہونے لگی، جتنی بھی بہادر تھی ایسے حالات کا مقابلہ اسے نہیں آتا تھا۔ آپ اب مجھ سے بچ کر دکھائیں، میثم نے کہتے ہوئے لبوں کو سیے زامیہ کو گود میں اٹھا لیا۔ اگر تم مجھے مہمانوں کے سامنے سے لے کر گئے تو اچھا نہیں ہوگا، بڑی ہوئی آواز میں دھمکی دیتی زامیہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئی تھی۔ میثم نے پرواہ نہیں کی، گنگناتے ہوئے وہیں سے لے کر گیا، لیکن وہاں دادا ابو کے علاوہ سب رومز میں جا چکے تھے۔ دادا ابو نے دیکھ کر اندیکھا کر دیا، ایسے ہو گئے جیسے ان دونوں کو دیکھا ہی نہ ہو۔ کمرے میں لا کر میثم نے اسے چھوڑا، لاؤ منہ دکھائی دو میری، اور یہ گھر میرے نام کرو، اور حق مہر بھی ابھی ادا کرو۔ روم میں آتے ہی شیرنی بنی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ میثم نے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر ایک چیک اور کنگن اس کی جانب بڑھائے۔ یہ میں خود پہن لوں گی، وہ کہتی پہننے لگی تھی۔ میثم نے اس کے ہاتھ سے لے کر خود پہنائے تو زامیہ انہیں ہلا ہلا کر دیکھ رہی تھی۔ کانچ کی چوڑی وہ پہلے ہی اتار چکی تھی۔ میثم نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، زامیہ کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا۔ نماز پڑھ لیں پھر،
اوپر ٹیرس پر چل کر باتیں کریں گے. میں آج تم سے وہ باتیں کرنا چاہتی ہوں شاید جو میں خود سے بھی نہیں کہہ پاتی تھی. وہ نم آنکھوں سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے کہہ رہی تھی. محبت تو ان آنکھوں میں بھی تھی. میسم نے پلکوں پر ٹکے آنسو چن کر اس بات میں سر ہلایا. وہ چینج کرنے کے لیے ڈریس نکال رہی تھی. پیچھے سے میسم کی آواز پر پلٹی. ڈریس پہننے کے لیے شکریہ. میری اتنی بڑی خواہش اپنے سکون کی قربانی دے کر پوری کی ہے آپ نے. میں دیکھ رہا تھا آپ کمفرٹیبل نہیں تھی. بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. تھینک یو زامی. میرے دل کو اپنی اس پیاری سی تیاری سے اچھا بنانے کے لیے. وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا. اس کا ہاتھ تھام کر جذبوں سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا. زامیہ نے زور سے حق کر لیا. میرے پاس تو پھر شکریہ کی ایک لمبی لسٹ ہے میسم. تم میری باتوں عادتوں شرارتوں اور شریر سے بچے کو جھیلتے ہوئے بھی میرے رہتے ہو. کچھ نہیں کہتے. میں کیا تھوڑی سی خواہش پوری نہیں کر سکتی. میں تم جتنی تو محبت نہیں کر سکتی لیکن اپنی تقدیر میں بس ایک تمہارا نام لکھا ہے پیا. وہ کہتی واش روم میں دوڑ کر گھس گئی. میسم اس کے شرمانے پر ہنستا رہا تھا. وہ شرماتی ہوئی کوئی ساحرہ لگتی تھی. وہ واپس فریش سی باہر آئی تو میسم بھی فریش ہوا. دونوں وضو کرتے نماز پڑھنے لگے. اس کے بعد میسم نے سب سے چھپ کر چائے بنائی. پھر دونوں کے لیے چھت پر بیٹھے چاند کو تکتے باتوں میں مصروف تھے. زامیہ کی تھکن کو مد نظر رکھتے ہوئے میسم نے چائے بنائی تھی. زامیہ اپنے بچپن کی باتوں کو دہراتی آنکھوں کی نمی اندر دھکیل رہی تھی. آج اپنے باپ کو دیکھ کر سارے غم ہرے ہو گئے تھے. ہر ماضی حال بنا سامنے نظر آ رہا تھا. میسم کو بس کچھ باتیں ہی معلوم تھیں. نہ اس نے کبھی پوچھا تھا نہ کسی نے بتایا تھا. آج سن کر اس کا دل اس شرارتی لڑکی میں چھپی معصوم سی 4 سالہ زامیہ کو باپ کی کمی محسوس کرتے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا. پھر اسے خود سے لگا ایسا تھکنے لگا. وہ آنسو بہاتی اس کی شرٹ بھگوتی رہی تھی. خوشی کا دن زامیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سبب بن گیا تھا. وہ معاف کر سکتی تھی لیکن اپنی ماں کی حالت جو اس کے باپ کی وجہ سے ہوئی تھی بھول نہیں سکتی تھی. وہ روتے روتے اس کے کندھے سے لگی ہچکیاں بھرتی سو گئی تھی. میسم نے گود میں اٹھایا اور روم میں آ کر اسے لٹا کر اس کے پاس بیٹھا آنسوؤں سے تر بھیگی بند پلکیں دیکھتا رہا. آج سے پہلے اس نے اپنی ذات سے جڑی کوئی غمگین بات اسے نہیں بتائی تھی. آج بتائی تھی کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا ان کا ساتھ اب مرتے دم تک قائم رہنا ہے. عادیہ چینج کرنے کے بعد بالوں میں کوم کر رہی تھی. کچھ مہمان جا چکے تھے. کچھ مہمان ولیمے کے بعد جانے والے تھے. اور ہم سب کو گڈ نائٹ کہتا روم میں آیا تو مرر کو تکتی ہادیہ کو الجھے ہوئے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے پایا. وہ ایک ہی زاویہ میں کھڑی کچھ سوچتی مرر میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی. پورم نے پاس جا کر اس کے گرد حصار ڈالا تو وہ چونکی اور پھر پھیکا سا مسکرا دی. کیا بات پریشان کر رہی ہے لٹل چائنیز گرل؟ اس کے کندھے پر اپنی ٹوڑی ٹکائے وہ سامنے مرر میں اس کے عکس کو دیکھ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی محسوس کر رہا تھا. کوئی بات نہیں ہے اس نے جانا چاہا لیکن خرم نے مزید سختی سے پکڑ لیا. بتاؤ ہادی. اس کی ضدی اور سختی سے پوچھنے پر وہ روتی ہوئی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی. کوئی مسلسل میسج اور کال کر کے تنگ کر رہا ہے. کہتا ہے تمہارے ہسبینڈ کو بتا دوں گا تم گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہو. وہ روتی ہوئی ہچکیاں لیتی بہت مشکل سے الفاظ ادا کر رہی تھی. خوف ہی تھا کہیں دوسروں کی باتوں میں آ کر خرم اسے چھوڑ نہ دے. بڑی مشکلوں کے بعد اتنے امتحان دے کر تو زندگی کو خوشی سے جینا شروع کیا تھا اور اب خرم کی بدگمانی اسے دور جانے کا خوف اسے ہلا رہا تھا. موبائل دکھاؤ اپنا. اس کے سختی سے کہنے پر ہادیہ کا چہرہ لٹھے کی مانند پیلا پڑ گیا. کیا وہ اس پر یقین نہیں کرتا تھا؟ وہ سب تو پہلے ہی بتا چکی تھی. پھر ہادیہ اسٹیچو بنی اسے دیکھ رہی تھی. خرم نے خود ہی اس کا موبائل اٹھا لیا اور نمبر چیک کرتا پھر اسی نمبر پر کال کرتا اسپیکر آن کر گیا. ہیلو کیسی ہو پرنسس؟ خود سے کال کی ہے. خیریت تو ہے ہادیہ جی؟ یا تمہارا شوہر تم سے بدگمان ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو میرے راستے اب بھی کھلے ہیں. چھوڑو اسے میرے پاس آ جاؤ. ہم شادی کر کے اچھی لائف گزاریں گے. اس کے جملوں پر ہادیہ بے آواز روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی خرم کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کسی کو نہیں چاہتی نہ ہی اسے چھوڑ کر کسی کے پاس جانا چاہتی ہے. الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے. ادا نہیں ہو پا رہے تھے. لزن ہادی کا ہسبینڈ ہی ہوں. اپنے لمٹ میں رہو تو بہتر ہوگا. اس دفعہ چھوڑ رہا ہوں. نیکسٹ ٹائم تم ایسے غائب ہوگے کہ کسی کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملو گے. کیا سمجھ رکھا ہے مجھے تمہاری باتوں پر ایمان لا کر؟ میں ہادی کو
چھوڑ دوں گا لیکن یہ تمہاری خوش فہمی ہی رہے گی، تمہاری تو کیا اس پوری دنیا کی باتوں میں آ کر بھی میں ہادی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سامنے روتی کانپتی ہادیہ کو خود سے لگایا وہ فون بند کر گیا۔ ہادی بس کر دو، مجھے تمہاری سچائی یا تمہارے پاسٹ کو بار بار دہرانے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ لوگ تمہیں اس چیز سے خوف زدہ کریں گے جن سے تم ہمیشہ رہو گی، اور ٹرسٹ می مجھ سے خوف زدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بار بدگمان ہو کر بہت پچھتایا تھا، اب دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو لگتا ہے وہ رشتہ کمزور کرنے کے لیے کچھ کہہ دیں تو یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ اتنا تو جی لیا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں میری ہادی کبھی غلط نہیں تھی، نہ ہی اب کبھی ہو سکتی ہے۔ وہ مرد ہی دوسرے ہوتے ہیں جو زندگی اپنے عزیز رشتوں کے ساتھ جینے کے باوجود بدگمان ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے سے جڑے رشتوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، ہمیشہ چھوٹی سی بات پر مجھ سے ڈرو گی، اور میں تم سے یہ وعدہ پکے یقین کے ساتھ کرتا ہوں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک زندگی ہے تمہارے ہی ساتھ گزاروں گا، تم سے محبت کرتے، تمہارے ڈرپوک انداز کو انجوائے کرتے۔ خرم اسے خود میں بھیجے کھڑا ہوا ہولے ہولے سر تھپکتا بول رہا تھا۔ ہادیہ آنسوں پر بند باندھنے کے ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ خرم نے اسے تھوڑا دور کرتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مائی چائنیز وائف، اتنے یقین اور محبت دینے کے بعد بھی مجھ سے خوفزدہ ہو جاؤ گی، مجھے یقین ہے۔ خرم ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو خفگی سے دیکھ کر نظریں پھیر گئی تھی، خفت مٹانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ڈرتی رہنا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اچھی بیویاں شوہروں سے ڈرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھتے آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہا تھا، ہم آپی کے ساتھ کب جائیں گے؟ وہ بات بدلنے کی خاطر ٹاپک چینج کر گئی۔ جب ہم ریسپشن سے فری ہو جائیں گے، یعنی 3 دن بعد کی فلائٹ ہے، اور ہم امیمہ کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہاں رینٹ پر اپارٹمنٹ لیں گے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، صحیح ہے نا؟ اور ہمیں تھوڑی پرائیویسی بھی ملے، ورنہ تم تو اپنی آپی کے ارد گرد ہی دکھتی ہو، اپنے ہسبینڈ کو نو لفٹ دکھا دیتی ہو۔ وہ اس کے دور جانے پر واپس پاس کرتا اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر کہہ رہا تھا، وہ باہر جانے کا سن کر بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ آپی سے میری اچھی دوستی ہے اور ان کا بیبی آنے والا ہے، میں ان کا بہت خیال رکھنا چاہتی ہوں، اور نہ میں نے نام بھی سوچا ہے۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں کہتی آخر میں منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ بھی کیا کہہ رہی تھی؟ امیمہ کو جب اپنے دل کی بات بتائی تھی تو اس نے صاف کہہ دیا تھا، اپنے بچوں کے نام رکھنا، اس کا نام تو اذان اور وہ ہی رکھیں گے۔ ہادیہ کو بات یاد آئی تو منہ بنانے لگی۔ پورم دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نام جو بھی سوچا ہے سیو کر کے رکھنا ہادی، امیمہ کو میں جانتا ہوں، وہ تمہیں کیا کسی کو بھی ان کا نام نہیں رکھنے دے گی۔ وہ ہنستے ہوئے سرخ پڑتی ہادیہ کو دیکھتے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، کپڑے انکمفرٹیبل لگ رہے تھے۔ ہادیہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہونے والی تھی، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بہت ایکسائٹمنٹ دکھاتی تھی۔ خرم ہنستے ہوئے اس کی خوشی سے دمکتی چہکتی آوازیں سن رہا تھا۔ واپس آیا تو وہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ یہ بعد میں بھی ہو جائے گا ہادی، چلو جا کر چائے بنا کر لاؤ۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر واپس کبرڈ میں رکھتے اس نے اپنے نم بالوں کی چھینٹیں اس کے منہ پر ماری تو وہ پاؤں پٹک کر کچن میں آ گئی۔ چائے بناتے ہوئے خرم کو اور بہت سی باتیں بتانے کا سوچتی دوبارہ ایکسائٹیڈ ہو چکی تھی۔